بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج جو موضوع زیر بحث ہے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ عرب قبائل جو ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب نوشی، بتوں کی پوجا، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کے گرد رقص کرنا، کمزوروں پر ظلم ستم ڈھانا اور اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا بہت اعزاز اور تکبر کی علامت تھی۔ اس گھنگھور اندھیرے کو روشنی کا مینار سرور کائنات تاجدار مدینہ کی آمد نے ختم کیا۔ محسن انسانیت کی زندگی کے جس پہلو کو بھی لیں اس میں آپ کو مثالیں ہی ملتی ہیں۔ سرور کائنات کا یہ آدم کی بیٹی پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپک پر ہے۔ حضرت دیا کلبی کون تھے؟ حضرت دیا کلبی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ حضرت دیا کلبی کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا کلبی کے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کن صحابی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر زیادہ تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دیہہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دیہہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دیہہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دیہہ بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دیہہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت دیہہ کلبی آپ کی زبان سے یہ سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیہہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دیہہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دیہہ کیسا گناہ ہے بتاؤ۔ حضرت دیہہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دیہہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دیہہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟
بابا میں کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دیا قلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دیا یہ ہماری بیٹی ہے یا رسول اللہ، مجھے اس پہ ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دیا کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگاؤں، پھر اس کی سوچتا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دیا نہ مارنا اسے، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دے دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیا قلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی میرے بازو گردن کے گرد لپیٹتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔